السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بھائیو، دوستو اور بزرگوں، سلسلہ وار وہی ہمارا مضمون آخرت کا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرت هم غافلون. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایک خاص قسم کی شکایت کرتے ہیں کہ میرے بندے دنیا کی زیب و زینت کو دیکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں. دنیا کی مثال ذرے کی ہے، آخرت کی مثال پہاڑ کی ہے. کتنا زبردست معاملہ ہے آخرت کا. دنیا 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی انسان کے لیے، خاص طور سے اس امت کے لیے، اور پھر اس کے بعد دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. وہاں کے معاملات ہیں، تو وہاں کے جو معاملات ہیں وہ نیکی اور بدی پر وہاں کا معاملہ چلے گا. وہاں کرنسی جو چلے گی وہ نیکیوں کی چلے گی. جیسے آدمی یہاں سے سعودیہ جاتا ہے تو بمبئی کا پیسہ وہاں کام نہیں لگتا، وہاں روٹی لینی ہے 1 روپیہ لے کے جائے گا. فرض کیا کہے گا وہ افغانی یا بخاری جو خباز ہوگا کیا کہے گا کہ جیش آ یہ کیا ہے 2 روٹی چاہیے. یہ کہا نہ ہمیں تو ریال دو. یہاں پر ریال لے کر آپ امریکہ جاؤ گے، وہاں جا کر کوئی چیز خرید رہے ہو تو میں کہنا بھائی ہمیں تو ڈالر دو. ڈالر آپ جو ہے ڈالر لے کر انگلینڈ چلے گئے، کچھ ہمیں تو پاؤنڈ دو.
آپ جرمن چلے گئے کہا ہمیں تو یورو دو، فرانس چلے گئے کبھی روپیہ لو، کہا نا ہمیں تو فرینک جو ہے وہ دو. تو اسی طریقے سے مرنے کے بعد دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آتی، نیکی کام آتی ہے. یہ نیکی پیسہ ہے، یاد رکھنا آخرت کا. سبحان اللہ پڑھا کام آئے گا وہاں. سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1,24,000 نیکیاں ملیں گی. صحیح حدیثوں میں. اب سبحان اللہ بحمدہ پڑھنے کے لیے آدمی کو گھنٹے نہیں لگتے، کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے کہ جب کوئی پی ایچ ڈی والا ہوگا وہ پڑھے گا تو ثواب ملے گا، کوئی بیچارہ جھوپڑ میں رہنے والا ہوگا پڑھے گا تو ثواب نہیں ملے گا، ہے نا. کوئی بھی پڑھ لے، مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی حالت میں پڑھ لے، وہ بھی ضروری نہیں ہے. پاک ہونا ضروری نہیں ہے، جنابت کی حالت میں پڑھو گے تو بھی ثواب ملے گا اس کا. وضو نہیں ہے پڑھو گے، حیض والی عورت پڑھے گی تو بھی ثواب ملے گا. کتنا آسان کر دیا. تو دین آسان ہے. دنیا جو ہے یہ مشکل ہے، تو مشکل کے پیچھے سکتا ہے، آسان کے پیچھے نہیں سکتا. کیوں کہ وہ دنیا جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، دین پر جو نیکی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی. یاد رکھنا. اس کے لیے دیکھو سائیکل چلانا آسان ہے، ہوائیں دوڑانا آسان ہے بھائی. ارے بتاؤ تو صحیح. سائیکل چلانا جو یہ آسان ہے، ہوائیں دوڑانا یہ کہ اس کے لیے پتہ نہیں کتنی سائیکل لے جا کوئی آدمی لیا اور چلے. دین جو ہے اس سے بھی آسان ہے کہ اندھا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا، اندھا آدمی ہوائیں نہیں اڑا سکتا. اندھا جس کی آنکھیں کمزور ہوگی اسے پائلٹ نہیں بناتے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں کیسی تو دماغ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. پھر یعنی کتنی شرطوں کے پاس وہ پائلٹ بنتا ہے. آدمی کہتے ہیں کہ اندھا آدمی ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا، اندھا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا، اندھا آدمی جو ہے یہ کار نہیں چلا سکتا، لیکن اندھا آدمی دین پر چل سکتا ہے. یہ اتنا آسان ہے کہ اندھا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، اندھا آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ سکتا ہے، اندھا آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے کہ مستقل ان کو پڑھایا جاتا ہے، وہ حافظ ہوتے ہیں. تو اچھا ایک مرتبہ بیان ہو رہا تھا تو زبان سے نکلا من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا ہوگا. تو سامنے مجمع میں اندھا بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا، ارے مولوی صاحب میرا تو یہاں بھی خسارہ وہاں بھی خسارہ. سمجھ گئے؟ بیان بیٹھا ہوا تھا سامنے حیدرآباد یا کسی من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا. تو ایک دم سے لکڑے لے کے کھڑا ہوگا، ارے مولوی صاحب میں تو گیا، میرا تو یہاں بھی خسارہ وہاں بھی خسارہ، میں تو یہاں بھی اندھا وہاں بھی اندھا. ارے نہیں بھائی، اس کا مطلب اندھے کا مطلب آنکھوں کا اندھا نہیں، دل کا اندھا. جو آدمی دل بھی جو ہے اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، دل بھی اندھا ہو جاتا ہے، دل بھی الٹا ہو جاتا ہے، دلوں کے اوپر مہریں لگ جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن کی طرف دیکھنے سے اللہ اسے محروم کر دیتا ہے. قرآن ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا ہو، گناہ ہے، اس کو چھوڑو. اس کے لیے موٹی موٹی باتیں یاد رکھنا ہے کہ نیکیاں، آج میرا مضمون ہے نیکیوں کا. نیکیاں یہ یہاں کی کرنسی ہے اور یہ سیزن ہے رمضان کا مہینہ، یہ آخرت میں کام لگے گی. سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، 1,24,000 نیکیاں آپ کے کھاتے میں آ گئی. بیوی کے منہ میں لقمہ دے دیا تو صاحب صدقے کا ثواب مل گیا آپ کو. بیوی کو خوش بھی کر رہا، منہ میں لقمہ بھی دے رہا اور صدقے کا ثواب بھی دے رہا. سعد بن ابی وقاص کی طبیعت خراب ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں. سعد بن ابی وقاص، میں نے کل ان کے قصے بیان کیے تھے، ان کی عمر بہت لمبی ہوئی ہے سعد بن ابی وقاص کی. یہ آخری صحابہ جو مرنے والے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. سعد بن ابی وقاص ہیں، پھر اس طریقے سے انس بن مالک ہیں. یہ آخری لوگوں میں صحابہ کی جو یعنی آخری جو لوگ ہیں دنیا کے، ام سلمہ ہیں. یہ اس قسم کے یہ جو ہے یہ آخر میں بچے کچھ جسے کہتے ہیں، ایک صدی کے لوگ.
یہ ان لوگوں میں. تو سعد بن وقاص کی طبیعت مکہ مکرمہ میں خراب ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے. بس اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے، اب مرے. وجہ نے فرمایا کہ کیا حال ہے تمہارا؟ فرمایا کہ حضرت طبیعت خراب ہے اور بہت ہی مایوس ہو گیا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں ایسے کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے کام لے گا، اللہ تیری عمر کو لمبی کرے، اللہ تجھ سے کام لے گا. ابھی تو بہت کام کرنا ہے، نا امید نہیں ہوا کرتے. طبیعت تیری اچھی ہے، اس کے لیے یاد رکھو کہ بیمار کے پاس جا کر کبھی یہ مت کہو میں کچھ کہا سنال معاف کر دینا. نہیں سمجھ گیا؟ وہ جاتی یہ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ مجھے کیا کہنا چاہیے. جا کر دیکھو بولا چلا معاف کرنا ہے، تیری طبیعت کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا، کچھ کام نام تو بتا نا بھیا. تو بیچارہ نہیں مرتا ہوگا تو کر جائے گا. آپ سمجھے لیکن نہیں مرتا ہوگا تو اسی لیے کہتے ہیں علم کا ہونا ضروری ہے. اور علم کان کھول کر آدمی سنے، اللہ رسول کی بات کان کھول کر سنے. اور یہ علم کہاں سے ملے گا؟ اچھے دوستوں سے ملے گا، جگری دوستوں سے، اچھی صحبتوں سے. خالی کتاب پڑھنے سے عالم نہیں بنے گا. میں کتاب پڑھ لوں مولوی بن جاؤں نا، وہ کتابیں دائیں بائیں سارا دیکھنا پڑے گا کہ لکھنے والے نے کیوں لکھا ہے، کہاں سے لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، لکھنے والا کیسا ہے. اور کسی عالم کے بعد بیٹھو گے تو ڈھنگ کی بات تمہیں سمجھائے گا کہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے. اس لیے دوستیاں کس سے کرو بھائی؟ اچھے لوگوں سے. دوست 3 قسم کے ہوتے ہیں. کتنے قسم کے بھائی؟ چوتھی قسم دوستوں کی نہیں ہوتی. 3 قسم کے دوست ہوتے ہیں. ایک دوست ہوتا ہے دسترخوانی، دوسرا دوست ہوتا ہے زبانی، اور تیسرا دوست ہوتا ہے جگری. تو جو پہلے نمبر والا دوست ہے دسترخوانی، جب تک آپ کا دسترخوان سلامت ہے اس کی دوستی بھی سلامت ہے. آپ کا دسترخوان دیکھ لیا ہے اس نے، آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں اور اس کو پان کھلاتے ہیں کہ بھی جو آپ کو سگریٹ کی عادت ہے سگریٹ دے دیجیے، وہ دسترخوانی دوست ہے. جب تک آپ کا دسترخوان سلامت وہ دوست بھی سلامت. روزانہ سلام بھی کرے گا، آئے گا بھی تو دسترخوان سلامت ہے آپ کا. اور جس دن خدا لگا دا آپ کا دسترخوان لپٹا اسی دن اس کی دوستی بھی لپٹی تو چلا جائے گا. یہ جو ہے یہ وفادار نہیں ہے، یہ دسترخوانی دوست ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دسترخوانی جب تک دسترخوان ہے، مال ہے آپ کے پاس، وہ آتا جاتا رہے گا. اچھا دسترخوان کا مطلب خالی کھلانا نہیں ہے. دسترخوان کا مطلب جب تک آپ کی طرف سے لفافے پہنچتے ہیں، ہدیہ پہنچتا ہے، کپڑا آپ دیتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، ذرا تھوڑا سا اس کا خیال رکھ لیتے ہیں، تھوڑا اس کے بچوں کا خیال رکھ لیتے ہیں تو دوستی رکھے گا. یہ مطلبی ہوتا ہے. اور مطلبی مرد اور مطلبی عورت یہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں، دسترخوانی ہوتے ہیں. ایک قسم وہ ہے. دوسری قسم زبانی ہے، زبانی دوستی. ارے صاحب تم سے تو بڑی محبت ہے، ارے صاحب تم جیسا عالم تو نہیں دیکھا، ارے صاحب زبان بعد لگ گئے بڑے بہت زبان کے. ایک بادشاہ تھا تو اس کے پاس جو ہے شاعر آیا اور شاعر نے آ کر اس کی خوب تعریف کی. ارے صاحب آپ کا تاج، ارے کیا کہوں آپ کا تاج تو جو سورج کی طرح چمکتا ہے صاحب، اور تاج میں جو ہیرے لگے وہ تو آسمان میں جو تارے چمکتا ہے ایسے چمکتا ہے صاحب. اور آپ کا چہرہ تو آپ کے چہرہ تو جو زبیدہ کی طرح ہے. زبیدہ جو ہے یہ زبدہ سے ہے، زبدہ کہتے ہیں مسکے کو. یعنی آپ کا چہرہ تو بہت چکنا ہے صاحب اور بہت مسکے جیسے ہے صاحب، اور بڑا روغن ہے. زیتون کا روغن چمک رہا ہے، چہرے کا وہ روغن چمکتا ہے. کسی نے تو تعریف کر رہا تھا، بادشاہ بیٹھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور صاحب آپ کی انگلیاں بھی جو لیلا سے بھی آگے ہیں وہ تو وہ بس. اور صاحب اور آپ کے پسینے میں بھی خوشبو نہیں آتی، بلکہ بہت اچھی وہ بدبو نہیں آتی، بہت اچھی خوشبو آتی ہے. آپ کے کپڑے ایسے اور آپ کے بال ایسے. بادشاہ کی مجلس میں اشعار پڑھ رہا تھا. جب ہو گیا تو پھر بادشاہ نے کہا ماشاء اللہ آپ نے اللہ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی. 3 دن کے بعد آنا، آپ کو 2000 دینار ہدیہ دوں گا. کتنے دینار بھائی؟ 2000 دینار. یہ خوش ہو کے چلا گیا کہ چلو بھی تھوڑی دیر تعریف تو کر لی لیکن 2000 دینار تو آ گئے، دھندا اچھا ہے. 2000 دینار کمانے میں پتہ نہیں کتنے ٹائم لگتا ہے. یہ تو خود تھوڑا بہت زبانی جمع خرچ.
اب گھر جا کر بیوی سے کہا کہ 2000 دینار آنے والے ہیں 3 دن کے بعد. بیوی نے کہو, بیوی نے کبھی 2000 دینار دیکھے نہیں تھے. غریب آدمی اور غریب عورت, ارے بیوی بہت خوش ہو گئی. تو بیوی نے کہا, آدمی ذرا بیوی کی بات جلدی مان لیتا ہے. بیوی نے کہا کہ 2000 دینار آنے والے ہیں تو ذرا لوگوں کا تھوڑا سا عشائیہ کرو. عشائیہ سمجھتے ہو نا, دعوت کرو. اس نے کہا ہاں چلو 500 روپئے ادھار لے لو. کس امید پر؟ 2000 دینار کی امید پر, وہ آنے والے 500 روپئے کسی سے ادھار لے لیا اور خوب دعوت کی. اور ارے صاحب آپ کے گھر میں یہ کہاں سے, یہ کہا اچانک کا خیر مل گیا نہ کیا؟ کہ بادشاہ کی طرف سے 2000 دینار آنے والے ہیں. دینار یہ قیمتی ہوتے ہیں, درہم یہ اس سے کم ہوتے ہیں. درہم یہ چاندی کے ہوتے ہیں, دینار اصل میں جو سونے کے سکے ہوتے ہیں. تو دینار کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. دینار کویتی دینار یہ زیادہ قیمتی ہوتے ہیں, اور ابو ظبی اور درہم کے جو درہم ہے وہ اس سے کم ہوتے ہیں, کافی کم. اور روپیے کا تو ماشاء اللہ سمجھ گئے نا. تو یہ اور ٹکا اس سے ماشاء اللہ, بنگلہ دیش کا وہ اس سے کم, اور ایران چلے جاؤ تو وہ اس سے کم, جیسی جس کی کرنسی. خیر, تو وہ میرا 2000 دینار آنے والے ہیں. تو 500 روپیہ وہ 2000 دینار کی امید پر ادھار بھی لے لیا اور خوب دعوت کی. اب 3 دن کے بعد بادشاہ نے بلایا تھا, حاضر ہو گیا اچھے کپڑے پہن کر, خوشبو لگا کر. بادشاہ بیٹھا ہوا, اس نے کہا سلامت. اس زمانے میں سلام جو کہا جاتا تھا السلام علیکم نہیں کہتے تھے, جو زیادہ پڑھے لکھے ان کا سلام ہے سلامت. بادشاہ سلامت. تو اس نے فرشی سلام کیا. فرشی سلام سمجھتے ہو نا, یہ نیچے سے لے کر یوں سلام کرے, اس کو فرشی سلام کہتے ہیں, جھک جھک کر. اس زمانے میں ترتیب ہوتی تھی کہ ہاتھ جو ہے وہ نیچے زمین کر کر کے یوں فرشی سلام. حاضر ہوا, کہا سلامت. بادشاہ نے کچھ سنا ہی نہیں, بادشاہ کو پتا ہی آ گیا ہے, کوئی دھیان نہیں دیا. بادشاہ اس طرف کام میں مشغول ہو گیا. پھر کھڑا رہا, اجی صاحب 100 سلام آپ کو. بادشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا, اپنا کام کر رہا ہے وزیر. اب بادشاہ کا روح کھیلا تو اس طرف آ گیا, ارے صاحب 1000 سلام آپ کو. اب بادشاہ نے اس طرح منہ کر کے ہاں بتاؤ کیا کام ہے, کیا مشغول ہے. یہ سوچنے لگا کہ پتہ نہیں بادشاہ بہرا تو نہیں ہو گیا, بادشاہ بہرا تو نہیں ہوگا, یہ تو کچھ جواب ہی نہیں دیتا. اب کھنکھارنا شروع کیا. ایسے آدمی جو ہے کچھ کام ہوتا خواہ بھی انہیں جو ہے کھنکھارنا جاتا, تو خواہ وہ کھانسی کھانا ہو. بادشاہ نے پھر بھی کوئی توجہ نہیں دی. اب آخرکار انہوں نے کہا کہ تو زبان تو کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑے گا. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, وہ آپ نے مجھے بلایا تھا. یہ کہا ہاں آپ کو بلایا تھا. یہ کہ آپ نے کہا تھا 2000 دینار. ہاں مجھے یاد ہے. بس میں کہتے بادشاہ پھر کام میں لگ گیا. اب یہ کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ 500 روپئے جس سے لیا ہے, جو گھر پر آ کے بیٹھا ہوگا وہ مصیبت الگ, اور یہاں سے پیسے نہیں آ رہے. کبھی بھی کسی کی سے آنے کی امید پر ادھار مت لینا, سمجھ گئے. اور مالدار بننے کے لیے کبھی قرضدار مت بننا. یہ جو سوجی کاروبار کرتے ہیں یہ مالدار بننے کے لیے قرضدار بنتے ہیں, مالدار بننے کے لیے قرضدار. اب پتہ نہیں کیا حالت میں بڑھ گیا آدمی. یعنی کبھی مالدار بننے کے لیے قرضدار مت بننا, اور کبھی جو ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے کتاب آ جائیں گے نا 3 دن کے بعد, ارے 3 دن کا جہاں تیرے ہاتھ میں جب آ جانے اب جو تجھے جو کرنا ہے وہ کر. لیکن یہ کتاب میں دوں گا, کل آنا, پرسوں آنا, ترسوں آنا. بمبئی میں ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں, بمبئی میں ہر جگہ ہوتے ہیں ایسے لوگ. اب وہ آدمی بیچارہ وہ, اب اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے وعدہ کیا تھا 2000 دینار کا. ہاں کیا تھا. اب کھاؤ کھڑا رہا. اس نے کہا عادت دیتے دیجیے 2 گھنٹے ہو گئے. کھڑا کر تو میرا پاؤں درد کرنے کا. بادشاہ نے کہا ڈر جائیے اگر آپ کا پاؤں درد کر رہا ہے. نانا حضرت جانا ہے, میں نے 500 روپئے کی 500 دینار ادھار لیے کسی سے, وہ گھر پر وہ جان کھا رہا ہوگا. بادشاہ نے کہا کہ پیسے کس بات کی مانگ رہے ہو تم. ارے آپ نے وعدہ کیا تھا. یہ کہا تم نے جو ہے زبانی میری تعریف کی, میں نے بھی زبانی کہہ دیا 2000 دینار دوں گا. معاملہ تو ہو گیا. تم نے میری زبانی تعریف کی تھی, یہ زبانی دوست ہوتا ہے, دسترخوانی اور زبانی. اور اصلی دوست جو آپ کو جماعت میں نکالے, جو آپ کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے, یہ اصلی دوست ہے. جو آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے, جو آپ کو اچھی اچھی دینی باتیں بتاوے, جو آپ کے آخرت کی فکر کرے, یہ اصلی دوست ہے, جگری دوست. کہ آپ پر خدا نہ خواجہ مصیبت آ گئی تو پورا ساتھ دے, اچھے حالات ہے تو بھی ساتھ دے,
حالات ٹھیک نہیں ہے تو بھی ساتھ دے, بیماری آ گئی پر تو بھی ساتھ دے, اسے جگری دوست کہتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جگری دوست یہ ہمیشہ کا ہوتا ہے. دسترخوان دوست, دسترخوان سلامت دوستی سلامت. زبانی دوست خالی دوست بادشاہ نے کہہ دیا تم نے زبانی جمع خرچ میں تعریف کی, میں نے بھی زبانی کہہ دیا تو آدھا جنا لے لینا, میں ہو گیا حساب کتاب اپنا, تو نے بھی زبانی کہی میں نے بھی زبانی کہی. تو یہ بات یاد رکھنا, نیکیاں بڑھاؤ. تو حضرت سعد بن وقاص کا قصہ بیان کر رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے حضرت سعد بن ابی وقاص, حضور ان کی خدمت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے گئے. ارے طبیعت خراب چل رہی تمہاری, حضرت موت کے قریب میں ہوں, مجھے آپ جو دعا کر دیجیے. آپ نے فرمایا نا اللہ تیری عمر لمبی کرے گا, تجھ سے بڑے کام لے گا اور اللہ تعالیٰ خیر پھیلائے گا, جا اللہ تجھے صحت دے. دعا دی. سعد بن وقاص کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی, آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ حضرت طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے, اللہ نے مجھے ایک لڑکی دی ہے, ایک میری بیوی ہے, میرے پاس مال ہے, تو آپ اگر مجھے کہیں تو میں خیر خیرات کر دوں, کافی مال دے دوں, کوئی تھوڑا سا مال بیٹی اور بیوی کے لیے رکھ لوں. آپ نے فرمایا نا حضرت آدھے کی اجازت دی تھی, آدھا رکھو آدھا دے دوں, نہیں کرنا. اگر تہائی کی آپ نے فرمایا تو سمجھتا ہے مال خرچ کرے گا تو ہی صدقے کا ثواب ملے گا. ارے بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا, اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا, اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن وقاص کو بتایا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹہ لقمہ ہی دیتے رہو, سمجھ گئے نا. کبھی کبھار بیوی آپ کو منہ میں لقمہ دے دے اور آپ بیوی کو منہ میں لقمہ دے دو تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. یہی سعد بن وقاص مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے. یہ مکہ مکرمہ کا قصہ ہے. اب مدینہ منورہ کا قصہ, ان کی طبیعت خراب ہوئی وہاں, تو آئے لوگ سعد بن وقاص کی طبیعت خراب ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے دیکھا. آپ نے فرمایا ہو اسے تو اٹیک آیا ہے. دنیا میں اٹیک آنے کا اور ہارٹ کی بیماری کا سب سے پہلے تشخیص حضور نے کی. اسے تو دل کا دورہ پڑا ہے, یہ حضور نے فرمایا. یہ مدینہ کا قصہ ہے, پہلا قصہ مکہ مکرمہ کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ لا وہ حکیم ہے نا مدینہ میں, ایک حکیم تھا مدینہ میں, یہ نہ وہ حکیم کو بلاؤ اور اس حکیم کے پاس جا کر جو ہے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں, بتا دو اس کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دیکھو اجوا کی کھجوریں لو. کون سی کھجور؟ اجوا. یہ اجوا کھجور مہنگی ہوتی ہے, اس میں کوالٹیاں بہت ہوتی ہیں, کئی اونچی نیچے, کئی کوالٹی, اچھی کوالٹی کی مدینہ منورہ ہے, لیکن مدینہ منورہ کی زمین کی ہو. عام طور سے مدینہ منورہ کی زمین کی ہوتی ہے اجوا. دوسرے ملکوں میں لوگ اگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اگتی نہیں ہے وہاں. اور پھر حضور کے ہاتھ کے یا جو صحابہ کے ہاتھ کے جو لگے ہوئے پھل ہیں وہ ابھی بھی تبوک کے رستے میں باغات ہیں, اب تک باغات اب تک ہیں. اور وہ باغات ایسے ہیں کہ ان میں کوئی بھی جا کر فری لے آ گئے. وہ وقف ہے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے کہ کوئی مسلمان جاوے وہاں جا کر فری لے گئے. لیکن وہاں تک پہنچنا ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے. سعودی لوگ جاتے ہیں وہاں, اندر باغات ہیں, اس میں کھجور ہیں. یہ سب کے لیے وقف ہے مسلمانوں کے لیے, کوئی بھی لے وے, غریب بھی لے وے, امیر بھی لے وے. وہی جو یہ جو مدائن صالح ہے اس کے اندر کے علاقے میں ہر آدمی جاتا نہیں ہے. جس آدمی کو طلب ہے وہاں پہنچتا ہے. یہ کام عمرے والا جا نہیں سکتا وہاں. لیکن یہ سعودی جو نوجوان ہے کوئی ہمت کر کے پہنچ جاتے ہیں وہاں جا کے جتنے وہ لاوے میں ہم کو بھی ہدیہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں شیخ کیا ہدیہ لاوے آپ کے لیے, موبائل لاوے, گھڑی لاوے. میں نے کہا بھی یہ تو ہندوستان میں بہت مل جاتے, تو وہاں سے کھجورے لیا. وہاں سے وہ کھجورے جو ہے اس لیے وہ جو بالکل میلی کھجورے ہوتی ہے ہمارے گھر میں آتی ہے دیا, وہ وہاں کی ہوتی ہے جو میلی ہوتی ہے ایک دم سے, وہ وہاں سے لاتے ہیں وہ لوگ. تو صفائی والی تو ہوتی نہیں ہے وہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 اجوا. دیکھو یہ ہارٹ کی بیماری کا علاج بتا رہا ہوں اور یہ علاج نبوی علاج ہے. کس نے علاج بتایا بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک اجوا کھجورے 7 لے لو, اس کے اندر کی گٹلیاں نکالو, گٹلیاں کو پیسو, اس کو آٹا کرو اور پھر ایک ایک کھجور کے اندر وہ آٹا جو ہے ڈال دو. اس طریقے سے 7 اجوا کھجورے کھلا دو. یہ حضور نے سعد بن وقاص کے لیے نسخہ تجویز کیا, ان کو کھلایا طبیعت ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد تو پھر بڑی لمبی عمر پائی سعد بن وقاص نے ماشاء اللہ. یہ کسرا وغیرہ جو فتح ہوئے ہیں ان غزوات کے اندر سعد بن وقاص ہی آگے تھے. حضرت عمر نے ان کو ہی بھیجا تھا.
ان کی دعا قبول ہوتی تھی، ان کو آگے کیا. اس کے لیے میری رائے یہ ہے کہ اگر کسی کو تکلیف نہ بھی ہو تو بھی اگر یہ 7 مرتبہ کھا لے تو بھی تو حرج نہیں ہے، روزانہ کھجور کھا لے. 7 اجوا کھجوریں لے لو، اس کی گٹلیوں کو جو ہے پیس لو، لیکن گٹلیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بہت اجوا کھجوریں کچھ کھا جا رہے ہو، کچھ دوسرے جس میں سے نکالو اسی کی گٹلی کو پیسو، وہ آٹا اس میں ڈال دو، 7 جو ہے رکھ لو، اور اگر روزانہ کوئی کھا لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے، اور اس کی تفصیل میں نے میری کتاب بکھرے موتی پہلی جلد کے اندر لکھی ہے، اس میں دیکھ لینا حدیثوں کے حوالوں کے ساتھ کہ کون سے حدیث میں. بعض مرتبہ لوگوں کو حدیثیں ملتی نہیں ہے تو پریشان ہوتے ہیں اگر ساتھ کہاں، وہ دیکھنے کے میری کتاب میں دیکھ لینا، اس میں نے اگلی کتاب جہاں اوپر سے لیا ہے اس کا حوالہ بھی لکھا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج بتایا. تو اس کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ مبارک راتیں جو چل رہی ہیں، ان راتوں میں آدمی اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے. اور وہی میری بات، نیکیاں بڑھاؤ، پھر نیکیوں کی حفاظت بھی کرو. نیکیاں کر رہا ہے لیکن دوسری طرف سے نیکیاں جا رہی ہے. قرآن خود پڑھ رہے ہیں آپ، غیبت بھی کر رہے ہیں، چلی گئی. قرآن پڑھ رہے ہیں، حرام کاروبار بھی کر رہے ہیں، چلی گئی. قرآن پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن کسی کا حق مار رہے ہیں، وہ چلی گئی. کہ نیکیاں گئی اس کے پاس. حشر کے میدان میں آدمی مخلص بن کے کھڑا رہے گا. تو نیکیاں بڑھانے کے اسباب بتائے. سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے پر کتنے نیکیاں ملتی ہے بھائی؟ 1,24,000. اگر کوئی یہ اعلان کر دے کہ سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لو اور 100 روپیہ میری دکان سے آ کے لے لو تو انشاءاللہ کتنی بھیڑ لگ جائے گی؟ بتاؤ، بھیڑ لگے گی نہیں لگے گی؟ تو میری دکان میں آ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لو اور 100 روپیہ لے لو آپ. اور جتنی مرتبہ پڑھو گے تارے مولوی صاحب صبح سے لے کر شام تک پڑھتا رہوں گا. روپیے کا یقین ہے، نیکی کا یقین نہیں ہے. حالانکہ یہی نیکی روایت میں آتا ہے حشر کے میدان میں ایک نیکی کی وجہ سے آدمی پریشان رہے گا. ایک نیکی، نام اعمال جب ہاتھ میں دیے جائیں گے اور جب وزن کیا جائے گا والوزن یومئذ الحق، حشر کے میدان میں نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، نیکیاں تولی جائیں گی. وزن ہوگا. تمہاری نماز کیسی ہے؟ وزنی ہے کہ نہیں؟ تو تمہارا سبحان اللہ بحمدہ پڑھنا کیسا ہے؟ وزنی ہے کہ نہیں؟ وزن جو ہوتا ہے وہ اخلاص پر ہوتا ہے. اب روایتوں میں یہ ہے کہ جب ایک آدمی آئے گا اس کی نیکی اور گناہ دونوں برابر. اللہ کہیں گے وہ دونوں برابر ہے، ایک نیکی لے گیا. ارے اللہ پاک حشر کے میدان میں کہاں جاؤں؟ جا، ایک نیکی کی ضرورت ہے. وہ نیکی کرنا یہاں کتنا آسان ہے، وہاں 100 مرتبہ سبحان اللہ بڑھے گا، نیکی نہیں ملے گی. وہاں تو فرعون بھی مسلمان ہو جائے گا، وہاں تو شیطان بھی مسلمان ہو جائے گا، وہ بھی کہے گا اللہ پاک اللہ پاک. وہاں تو ابو جہل بھی مسلمان ہو جائے گا. ہمیں اللہ کا یا بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا، تو میرے آگے آگے سرخ اٹھنی پر چل رہا ہوگا، تو اذان دیتا ہوا چلے گا. اے بلال جب تو اذان دے گا ابو جہل بھی تیری اذان کو سنے گا. جب ابو جہل تیری اذان کو سنے گا ابو جہل کہے گا لبیک لبیک صدقت یا بلال صدقت یا بلال، بلال تو نے سچ کہا. فَأَنَّا يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، ان کا تصدیق کرنا قبول بھی کیا جائے گا. وہ بھی ایسا دن ہوگا یجعل الولدان شیبا، بچے بھی بڑے ہو جائیں گے، آسمان ٹوٹ جائیں گے، لوگ پسینے میں ہوں گے، پریشانیوں میں ہوں گے، پتہ نہیں دلوں کے اندر گمانات ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں جنت کی طرف لے جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ نیکی میں سمجھا رہا ہوں میں. تو انہوں نے فرمایا بلال تیرے لیے خوشخبری ہے کہ جب تو اذان دے گا تو ساری دنیا کے لوگ اس کا جواب دیں گے، سنیں گے. اب وہ جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال. دنیا میں تو پٹائی کرتا تھا، دنیا میں تو یہ ابو جہل پٹائی کرتا تھا، یہ ابو لہب پٹائی کرتا تھا، اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ بلال مسلمان ہو گیا، بلال مسلمان ہو گیا. اب اس کا اسلام لالا قبول نہیں کیا جائے گا، محروم ہو گیا. یہ میں تھوڑی مہلت دے دو، یوں کرنا، یہ میں تھوڑی سی، بالکل نہیں. وہ دن آنے والا ہے آخرت کا، سب کو جمع ہونا ہے.
मादरजात नंगे जमा होंगे। मैं आयशा ने कहा हजरत बड़ी शर्म आएगी, एक दूसरे की शर्म बाबू देखेंगे। अरे आयशा तू कहा है, वो दिन ऐसा दिन होगा निगाहें नीचे होंगी, किसी की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं होगी। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ये अल्लाह कुरान में कहते हैं या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। ऐ लोगो अपने रब से डरो, कयामत का जलजला बड़ा सख्त जलजला है। यौम तमूरु समाउ मौरा व तसीरुल जिबालु सैरा। याद रखना कयामत का जलजला सिर्फ जमीनों पर नहीं आएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नबी जी लोगों से कह दीजिए इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जमीन में जब जलजला आएगा, व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और जमीन अपने अंदर के खजानों को बाहर निकल देगी। जमीन के खजाने निकल रहे हैं, जमीन के अंदर के खजाने, समंदर के अंदर के खजाने। खजानों से मुराद क्या है? उलमा ने लिखा है कि जमीन में जो खजाने मदफून हैं, हीरे जवाहरात के लाइन के, इसी तरीके से सोने के लाइन के या दूसरी धातु के लाइन के, रुपये पैसों के लाइन के, वो सारे के सारे खजाने जमीन जो है उगल देगी, निकलेगी नहीं, उगलेगी। और आज जो है एक खजाना तो समंदर में उगलना शुरू कर ही दिया है, वो पेट्रोल वाला खजाना है। ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये पेट्रोल क्या है? ये तो समंदर के अंदर से निकलता है, वो अंदर का कीचड़ है। वैसे कितने हजारों साल लाखों साल समंदर को हो गए, वो अंदर जो कीचड़ बना, उसी कीचड़ के अंदर से वो लोग जो उसको तरतीब देते हैं, उसके मशीनों इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें पेट्रोल बनता है। कहते हैं कि ये भी एक किस्म का खजाना है जो जमीन में उगल रही है। कयामत की निशानी में से एक निशानी वाह, इसे कहते हैं वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। लोग देखेंगे क्या है खजाना, लोग देखेंगे क्या अरे साहब सोने के ढेर रखे हुए, अरे साहब ये क्या हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो दिन कयामत का दिन होगा, अपने रब से डरो। उस दिन वो दिन ऐसा खतरनाक दिन होगा कि दूध पिलाने वाले माएँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देंगी। दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ती नहीं है, बहुत मोहब्बत होती, दूध पिला रही है, वो छोड़ के भागती नहीं है। लेकिन वो दिन ऐसा होगा वो औरत कहेगी मेरी जान बच जाएगा, निमत है, बच्चे को छोड़ देगी। दूध पिलाने वाली माँ दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी। फिर कहते हैं वो दिन ऐसा खतरनाक दिन होगा कि दूध पिलाने वाली माँ नहीं बल्कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमल है, हमल भी गिरा देंगी कि हमल गिर जाए। तो और इसके बाद में औरत अपने हमल की बहुत हिफाजत करती है, अपने मासूम बच्चों की बहुत हिफाजत करती है। तो दूध पिलाने वाली माएँ दूध पीते बच्चों को छोड़ रही हैं सड़कों पर, उन बच्चों का कोई परेशान हाल नहीं होगा। और हामिला औरतें हमलों को गिरा देंगी। लोग जो है मजनून की तरह घूमते फिरेंगे, अरे तू मुझे पहचानता है, यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। वो दिन होगा कि जिस दिन आदमी अपने भाई को भूल जाएगा, अपने बाप को भूल जाएगा, अपनी माँ को भूल जाएगा, और अपने बेगम को भूल जाएगा, अपने बेटों को भूल जाएगा, तो किसी की तरफ ध्यान नहीं देगा। माँ आयशा ने फरमाया कि हज़रत ओ भाई आगे क्यों आ रहे, ये बच्चे किसके आगे क्यों आ रहे हैं? भाई बैठो, आपका बच्चे को नमाज में पीछे होने चाहिए, भाई बच्चों को रोकना चाहिए आप लोगों को। इतनी बड़ी मजलिस है दीन की, भाई हमारे यहाँ ऐसी तरतीब ये है कि पहले बड़े होंगे, समझदार होंगे, बच्चे पीछे, औरतें उनके भी पीछे, कि औरतें भी नमाज में है कि बिल्कुल पीछे, वाले जो छोटे बच्चे इस किस्म के 10 साल के 15 साल के वो पीछे, ताकि बात ध्यान से सुने। ये अल्लाह रसूल की बात बता रहा हूं, ये बच्चों की वजह आप अपनी अल्लाह रसूल की बात को खोओ मत कि अल्लाह
اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وہ دن ہوگا جو اپنے بھائی کو بھول جائے گا، کہ اپنے بیٹوں کو بھول جائے گا، بیوی کو بھول جائے گا، مال کو بھول جائے گا. خطرناک دن. اس دن ایک ایک نیکی کو ترسے گا. آج آسان ہے، آج قرآن پڑھنا آسان ہے. حشر کا میدان اللہ کا قرآن دینے میں پڑھوں، اللہ پاک مجھے بستر دینے میں ابھی چلنے میں جاتا ہوں، اللہ پاک تھوڑا سا انسان دیا. میں اس طرح کی نیکی پر ایک حدیث بیان کرتا ہوں اور ایک قیامت کا دن سمجھانے کے لیے ایک قصہ بیان کرتا ہوں. نیکی پر حدیث اور قیامت کا دن سمجھانے کے لیے غیب کی چیز ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے، دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ دن آئے گا، وہ دن آئے گا، وہ دن آئے گا. اس وقت میں یہ مہندی مسجد کی مجلسیں یاد آئیں گی. ارے کسی نے کہا تھا کہ پہاڑ اڑیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. ادھر جبال سیرت، ادھر شمس کویرت، واذا النجوم انکدرت. یہ جتنے ستارے ہیں یہ ستارے جھڑ جھڑ کے گریں گے. واذا الجبال سیرت، یہاں تک کہ پہاڑ جو ہے یہ بھی روئی کے گالوں کی طرح چلنے لگیں گے. اگر پتہ نہیں چلے گا کہاں جا رہے ہیں. واذا البحار سجرت، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، سمندر بھی بہہ پڑیں گے، ان کے لگامیں اٹھا لی جائیں گی. کہ سمندروں میں جو لگاموں کی وجہ سے سمندر کا پانی بندے میں نہیں آتا. نہروں کا پانی وہ جو چلتا رہتا ہے، اور سمندر کا پانی کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پورے بمبئی میں آ گئے نا، ٹھہرا ہوا ہے وہاں. موجیں چلتی ہیں اور کنارے پر آ کر یہ موجیں مر جاتی ہیں. یہ کون مارتا ہے انہیں؟ اللہ مارتا ہے. اللہ کہتے ہیں وہ دن ہوگا، لگام ہم اٹھا لیں گے، اب اس میں بھڑکا بھی لگ جائے گا اور اس کے اندر اور چھوٹی شکل اللہ تعالیٰ سونامی کی شکلیں بتاتے ہیں. یہ چھوٹی قیامت ہے کہ ہزاروں آدمی ایک منٹ کے اندر لاکھوں آدمی ختم ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. واذا الجبال سیرت، واذا البحار سجرت، واذا البحار فجرت، ایک جگہ فرما رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں واذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت، زندہ درگور لڑکی جو زندہ درگور کر دیا گیا تھا قبروں میں، انہیں اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے کس بنا پر قتل کیا تھا. زمانے جاہلیت میں تھا نا، واذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت. واذا الصحف نشرت، نامہ اعمال اڑائے جائیں گے. واذا السماء كشطت، واذا الجحيم سعرت، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا. واذا الجنة أزلفت، اور جنت جو ہے اسے سجایا جائے گا. واذا الجنة أزلفت واذا الجحيم سعرت، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں. والوزن يومئذ الحق. میرے بندے یاد رکھنا، تمہارا نامہ اعمال کو میں تولوں گا جو کر کے آئے ہو، میں گنوں گا نہیں، گنیں گے نہیں کتنے قرآن پڑھے. تم نے کتنے قرآن پڑھ گیا؟ 15 پڑھے. آدمی خوش ہوتا ہے، یہ کہا وہ بھی کیا، جمع تو کیا، لیکن پھر چلا بھی جاتا ہے، وہ بھی دیکھا نہیں دیکھا، خرچہ بھی دیکھا نہیں دیکھا. آنا تو دیکھتا ہے آدمی، گناہ نہیں دیکھتا. ان کا اپنے گناہوں کو دیکھو. نیکیوں کی ڈاریاں مت بناؤ، گناہوں کی ڈاریاں بناؤ. نیکی کر سمندر میں ڈال، نیکی کر. اور اگر لکھنا ہے اپنے گناہ لکھ. آج مجھ سے چوری ہو گئی، آج میں نے جھوٹ بول لیا، آج میری زبان تیز چلی، آج میں نے فلاں گناہ کیا، آج میں نے فلاں کو دھوکہ دیا. آج وہ لکھ. سلف صالحین اپنی نیکیاں نہیں لکھا کرتے تھے بلکہ اپنے گناہوں کو لکھتے تھے اور پھر اس پر استغفار کرتے تھے. اے اللہ یہ چوک ہو گئی تو معاف کر دے. یہ اللہ چوک. لکھنے کی چیز نیکیاں نہیں ہے. نیکیاں یہ نہ سمندر میں ڈال دے، بھول جا. کام کیا اللہ کے لیے، بھول جا اس کو، اور بھول کر پھر جو اپنے گناہوں کو لے کر اللہ یہ گناہ. تو حشر کے میدان میں ایک نیکی کی قدر ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے حشر کے میدان میں ایک آدمی آئے گا اور سارا مجمع دیکھ رہا ہوگا اس کو. اللہ کہیں گے بھائی تیری نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہے، ایک نیکی لے کے آ، جنت سامنے ہے دیکھو. اللہ کا حشر کے میدان میں کہاں جاؤں؟ ان کا جا، تیرے دوست ہوں گے تیرے. اب آئے گا یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سب سے پہلے اپنے باپ کے پاس. ابا جان ایک نیکی. باپ نے کہا جا جا تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں جائے. باپ انکار کر دے گا. تو کون ہے؟ ارے تمہارا بیٹا. نہ تجھا ابھی تو میری پڑی ہے مجھ کو. تو جا. ماں کے پاس آئے گا. اماں ایک نیکی، آپ نے میری بڑی خدمت کی تھی، میں نے بھی آپ کی بڑی خدمت کی تھی. اماں دنیا میں تو میں بیمار ہوتا تھا، رات رات میں تمہیں نیند نہیں آتی تھی، تم نے میرا پیشاب پخانا بند کیا. اماں آپ بڑی ہو گئی اور آپ کی جب دنیا میں خدمت کے قابل ہوا تو پھر میں نے بھی آپ کو اسپتال میں بہت مرتبہ لے گیا، بڑی خدمت کی. اماں ایک نیکی بس ایک نیکی ملے گی سامنے جنت.
میں کہے تو کون ہے؟ میرا تیرے وہ رشتہ ہی نہیں جاتا چاہیے لے سب نہیں ابے نہ خرابہ ماں بھی انکار کر دے گی، ساری رشتے داریاں ختم حشر کے میدان میں، خالد تقوی والوں کی رشتے داریاں باقی رہیں گی، میاں بیوی دیندار ہے رشتہ باقی، ماں باپ دیندار ہے رشتہ باقی، بیٹا اور باپ دیندار ہے رشتہ باقی، یہ تو دوست دیندار ہے، محض رشتے داریاں ختم، صرف نیک لوگوں میں رشتے داریاں باقی، دوستیاں باقی۔ اب یہ روتا ہوا آئے گا، کسی نے نیکی نہیں دی، دنیا میں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لیتا تو بھی مل جاتا۔ ایک جگہ بہت آسان بتاتا ہوں، ایک مرتبہ اگر امت کے لیے معافی مانگ لو گے اور اتنا کہہ دو گے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، سارے مسلمان مردوں عورتوں کو معاف کر دے، ایک مرتبہ اگر آدمی کہہ دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جتنے مسلمان ہوں گے اس وقت میں ان کی عادت کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ کتنا آسان ہے، چلو ایک مرتبہ پڑھ لو، آپ کو پڑھا لو، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اب جس نے پڑھا، گھر میں بہنوں نے پڑھا، بچیوں نے پڑھا، بوڑھوں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، میں نے پڑھا، ہمارے کھاتے میں کتنی نیکیاں آ گئی؟ جتنے کروڑ مسلمان دنیا میں ہوں گے، جاپان میں ہو، مکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، ساری دنیا میں جاؤ، مسلمان مرد اور عورتیں، اور خالی مسلمان مرد عورتیں بڑے نہیں، بچے بھی آ گئے، جو بچہ آگے پیدا ہو رہا ہوگا وہ بھی کھاتے میں آ گیا، آگے اس کا وہ عادت کے مطابق نیکیاں ہمارے کھاتے میں آ گئی۔ اب آج کتنا آسان ہے، اور حشر کے میدان میں ایک نیکی کے لیے پریشان ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، روتا ہوا آئے گا، اور جو راستے کے اندر ایک آدمی ملے گا اس کو، بھائی بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے، آپ کی کچھ مدد کرو، وہ کہے گا صاحب تم میری کیا مدد کرو گے، ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، بھائی نے ساتھ چھوڑ دیا، باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، بتاؤ تو صحیح، یہ کہا بھائی مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، ایک نیکی مل جائے مجھے جنت مل جائے گی۔ وہ کہے گا کہ میرا ہاتھ پکڑ لے بھائی، میں تیرا ہاتھ پکڑتا ہوں، میں نے میرا نامہ اعمال دیکھا تو میرے نامہ اعمال کے اندر خالی ایک ہی نیکی ہے، باقی سب گناہ ہی گناہ ہے، تو میری نیکی سے میرا کوئی کام بننے کا نہیں، تو میں سوچتا ہوں تیرا ہی بھلا ہو جائے بھائی۔ یہ بھی حشر کے میدان میں رسک لے گا، یہ بھی جو ہے بڑا زبردست رسک لے گا، میری نیکی ایک نیکی ہے بھائی، دیکھنا صرف دھمال ہے، گناہ ہی گناہ ہے، ایک مرتبہ سجدہ کیا ہے، وہ سجدہ موجود ہے اور تو میں نے کچھ کیا نہیں ہے، تو جہنم میں تو جانا ہی جانا ہے، جب مجھے جہنم میں جانا ہے تو تیرا بھلا کر کے جاؤں، یہ خوش ہو جائے گا، دونوں کے دونوں اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نیکی لایا؟ اللہ پاک کسی نے نیکی نہیں دی، لیکن یہ اجنبی دوست مل گیا، کوئی پہچان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ اپنی نیکی دینے کے لیے تیار ہے، آپ بھی اپنی نیکی دینے کے لیے تیار ہو۔ اللہ پاک میں نے میرا نامہ اعمال دیکھا، اس کو روتا ہوا دیکھا، بڑا پریشان ہے، اب اس کی کیا ہیلپ کروں، کیا مدد کروں؟ اور اللہ پاک تیرے نبی نے کہا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اگر بندہ کسی بندے کی مدد میں ہوتا ہے تو اس کی مدد میں ہوتا ہے، تو پڑھا لکھا ہوگا، بیان میں بیٹھا ہوگا، حدیث ہے اللہ پاک اب یہ جو ہے یہ تو ایک نیکی میرے پاس ہے خالی، باقی تو کچھ نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے، میں نے سوچا غریب کا بھلا ہو جائے، میری نیکی دینے کے لیے تیار، میری نیکی دے دیجیے، اور اللہ پاک میرا معاملہ تو تیرے ہاتھ میں، تو اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، جبریل یہ مجھ پر سخاوت دکھا رہا ہے، یا جبریل یہ مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے سخاوت میں، جبریل دونوں کو جنت میں داخل کر دے، ادخلاہما کلاہما فی الجنہ، ان دونوں کو جنت میں لے جاؤں، ایک کو کیوں؟ ایک کو نیکی لینے کی وجہ سے اس کا قانون، اور ایک کو اللہ کی صفت غفاری کا اظہار، صفت رحمانی کا اظہار، تو حشر کے میدان میں ایک ایک نیکی کے لیے آدمی ترسے گا، یاد رکھنا آج نیکی کرنا آسان ہے، قرآن پڑھو، یہ جو ہے جدائی راتیں ہماری چل رہی ہیں، اب یہ آج کی رات، کل کی رات، یہ بمبئی میں تو رمضان کا مہینہ جو 27 سے شب ختم ہو جاتا ہے، دوسری جگہ پہ 30 روزے ہوتے ہیں، یہاں پہ 27 سے شب جو ہے مسجد بھی خالی، حالانکہ پورا رمضان ہماری اس مسجد میں یہ اعلان سن لو کہ خالی 27 کی شب میں بیان ختم نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو آخر تک بیان چلتا رہتا ہے، رمضان کی ساری راتیں معتبر رکھیں، یہ نہیں کہ 27 شب میں آئے بعد میں السلام علیکم مولانا آئندہ سال ملیں گے انشاءاللہ، 27 شب میں لوگ چلے جاتے ہیں لیکن نا
بلکہ 27 شب پھر 28 شب 29 شب یہ تو اور قدر کرنے کی ہوتی ہے. تو آؤ گے انشاءاللہ بھائی. ہاں خالی یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ 27 شب میں یہ ایک ٹپ چلی وہ چلی. ہمارے دستور کیا ہے کہ جس کو جو پکڑا لو، جو پکڑا لو وہ نہیں دیکھے گا دائیں جا رہا ہوں بائیں جا رہا ہوں، وہ پیچھے پیچھے چلتا رہے گا. ہمیشہ سوچا بھی کرو کہ صحیح کیا ہے. صحیح یہ ہے کہ خالی 27 شب کی دعا کے بعد مجلسیں ختم نہیں ہوتی. ہمارے یہاں نام مسجد میں پوری ہو جاتی تھی، وہاں تک قانونی ترتیب ہوتی تھی. بھائی یہ تو مسجد ہے ہماری، پر یہاں تو آخر تک پروگرام چلتے رہتے ہیں. بلکہ عید کے رات میں پروگرام ہوتا ہے ہمارے یہاں، اور جب یہاں ہوتے ہیں تو روزانہ تعلیم ہوتی ہے ہمارے یہاں. تو اس کے لیے یہ بنیادی بات میں نے عرض کر دی کہ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں مرد و عورت کو نیکیاں بڑھانے کی کوشش کرو. سب سے زیادہ نیکیاں کس چیز سے بڑھے گی بھائی؟ قرآن پڑھنے میں، جماعت میں نکل کر دن کا کام کرنے میں. آج میری نیت یہ ہے کہ مبارک رات ہے، شب جمعہ ہے، سارا مجمع یہ نیت کر لے کہ مرتے دم تک دعوت اور تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنائیں گے. کہو انشاءاللہ. اور 27 شب میں ہم انشاءاللہ تشکیل کریں گے، نام لکھیں گے. تو خالی اکیلا اپنا نام مت لکھوانا بلکہ جماعتیں لکھوانا. لکھواؤ گے انشاءاللہ؟ تو نیکیاں بڑھاؤ گے انشاءاللہ. ایک بات یہ ہوگی. دوسرا گناہوں سے بچنا. تیسرا یہ دو کام جو آدمی کرے گا، نیکیاں بڑھائے گا، گناہوں سے بچے گا، تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کی موسلادھار بارش اس کے لیے جنت میں کریں گے. اور نعمتوں کی بوندا باندی اللہ دنیا میں کریں گے. نعمتوں کی موسلادھار بارش وہاں. جو مکان دیا جائے گا جنت میں، حدیث شریف میں آتا ہے، جو مکان دیا جائے گا 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، جوڑنے والا گارا مشک کا ہوگا. جنت کی زمین جو ہے وہ جنت کی زمین زعفران کی ہوگی. جنت کے پتھر اور کنکر جو ہے وہ ہیرے جواہرات کے ہوں گے. جنت کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں. مردوں کے لیے داڑھی نہیں، عورتوں کے لیے برقع نہیں. جنت میں رات بھی نہیں، جنت کے اندر سورج بھی نہیں، جنت میں بھوک بھی نہیں. ارے مطلب بھوکنے لگے گی تو پھر کھانا بالکل ایسا اچھا رہے گا، لذت محسوس ہوگی ہر کھانے کے اندر. جنت کے اندر ٹوائلٹ بھی نہیں. ارے مولوی صاحب ٹوائلٹ نہیں ہوگی تو کھانا کھائیں گے کہاں جائے گا؟ بالکل فکر نہ کر، وہ اللہ کا معاملہ ہے. تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہوگا کہ مردانہ زنانہ، مین وومن. ایئرپورٹ پر ہوتا ہے نا کہ مین وومن تو مردانہ زنانہ، وہاں ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے خوشبودار ڈکار نکلی کھانا ہضم، خوشبودار پسینہ نکلا کھانا ہضم. وہاں کوئی چورن لینے کی ضرورت نہیں، وہاں کوئی مشروب پینے کی ضرورت نہیں. خوشبودار ڈکار حدیث شریف میں آتا ہے خوشبودار ڈکار ایسی نکلے گی جس میں عنبر کی خوشبو ہوگی. پسینہ ایسے نکلے گا جس میں مشک کی خوشبو ہوگی. دنیا کی پسینے کے درانے کے دنیا بھر کے سینڈ لگاؤ، دنیا بھر کے عطر لگاؤ، دنیا بھر کے پاؤڈر لگاؤ اور بدبو ختم نہ ہو. یہ ماننا. خوشبودار ڈکار نکلی تو کھانا ہضم، خوشبودار پسینہ نکلا تو کھانا ہضم. جنت کے اندر اللہ تعالیٰ خود مہمان نوازی کریں گے. بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. آج اللہ کے ہم مہمان ہیں. یہاں مسجد میں جو بیٹھا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں بھی اپنے مہمان بناتے ہیں. میزبان کون ہوگا بھائی؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ خود دعوت کریں گے ہماری. بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. سارے انبیاء کی دعوت ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے آدم علیہ السلام میں دسترخوان لگائیں گے، نوح علیہ السلام میں دسترخوان لگائیں گے، ابراہیم علیہ السلام میں دسترخوان لگائے گا، دعوت آ جاؤ یہ کھانا کھاؤ. آخر میں دسترخوان لگے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب سب میں ارے وہ تو حضور کے دسترخوان پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ بھائی. اللہ کی رحمت کے دیش آئے گا جبریل. سب نے دسترخوان لگا لیے، سب نے اکرام کر لیا میرے مہمانوں کا. ارے اصل میزبان تو میں ہوں، چاہے اپنا بھی دسترخوان لگا. اب دسترخوان لگے گا، میدان مسجد میں جمع ہوں گے. روایتوں میں آتا ہے دسترخوان لگا، جنتی سارے کے سارے بیٹھے، خالی مرد بیٹھیں گے، عورتیں نہیں ہوں گی. عورتوں کی دعوت نہیں ہوگی. رجال کا جملہ آتا ہے، رجال کا صرف مردوں کی دعوت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے جبریل یہ لوگ آ گئے سب. جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک سارے کے سارے تیرے بندے آ گئے، کیا کیا کھلاؤں، کیا ویرائٹی رکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فکی ہو انہیں پھل دو. پھل سب سے پہلے پھل رکھے جائیں گے. دنیا کے پھل نہیں، وہاں کے پھل. وہاں کا جو جنت کا پھل ہے یہ کہا انگور، اس کا تذکرہ قرآن میں. رمان، انار، اس کا تذکرہ قرآن میں. اسی طریقے سے تین، انجیر، اس کا تذکرہ قرآن میں. اسی طریقے سے تمر، کھجور، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے. اسی طریقے سے کیلا، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے. اسی طریقے سے بیر کا درخت کی سدر محدود،
बतलह मंदूद, बेसिद्र कहते हैं बेरी को, बेरी उसका तस्करा कुरान में। तलह कहते हैं केले को, बतलह मंदूद तहबत लगाए हुए केले होंगे। आनाबा कि अंगूर, ये वहां के आम का तस्करा कुरान में नहीं है। आप तो अरे बोलेगा आम तो बहुत पसंद है, आम पसंद है, लेकिन आम का तस्करा कुरान के अंदर नहीं है। लेकिन अगर किसी की ख्वाहिश होगी आम को, तो अल्लाह आम भी दे देगा। बित्तीख का तस्करा कुरान में नहीं है। तरबूज कान, खरबूज कान और ये पकौड़े कान, ये सारी ये जो है तुम्हारे अफलादून सफलादून, और इसका तस्करा तो कुरान में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर किसी की ख्वाहिश होगी अल्लाह ताला वहां दे देंगे। फक्किहूहुम, इसका तर्जुमा यह है कि इनको मेवे खिलाओ, फल खिलाओ, फल जन्नती फल रखे जाएंगे। इतना अंगूर इतना बड़ा होगा, एक बड़े भी आए हुजूर की खिदमत में, और हुजूर से अगर कहा कि हजरत वो जन्नत कुरान में मैंने पढ़ा जन्नत में अल्लाह ताला अंगूर हमें खिलाएंगे, वो कितना बड़ा होगा अंगूर। हुजूर ने कहा कि तू कितना समझता है, ये तो दुनिया का इतना होता है, इशारा करके जन्नत का इतना होगा। अरे मैं इससे ही बड़ा, इतना, इससे ही बड़ा निकाले, इतना अपनी उंगलियां बड़ा, इससे भी बड़ा। अल्लाह का फिर दो हाथी में करने लगा, इससे ही बड़ा, क्योंकि अल्लाह ने इतना बड़ा होगा अंगूर, अल्लाह ने इससे ही बड़ा, वो हुजूर फरमा रहे हैं इससे ही बड़ा, ये होते होते दोनों हाथ फैला देंगे, इतना बड़ा। वो दिन फरमा इससे ही बड़ा, यहां तक इतना हाथ फैला के साथ खुद गिर पड़े पीछे। आपने फरमाया इससे भी बड़ा होगा। आनाबा, और वहां कोई शुगर की बीमारी नहीं, वहां झाड़ की तकलीफ नहीं, वहां किसी किस्म के कोई मुर्दे की तकलीफ नहीं, बीमारियां खत्म। बीमारियां कब खत्म होगी? हौज़े कौसर में पानी पी लिया तो किताबों में लिखा है प्यास भी खत्म, रूहानी बीमारियां भी खत्म, हसद, गुस्सा, कीना, ये सारी जो कांटे होते हैं ये सारे के सारे खत्म, और फिर जो है जिस्मानी बीमारियां भी खत्म, सारी बीमारियां खत्म। साफ पाक साफ होकर जवान होकर आया है, कहा का फल खाओ, फल खा लिए। अब फल खाते अल्लाह बात तेरे बंदे ने फल तो खा लिए, अब क्या रखूं? अल्लाह कहेंगे वस्को हूं। अच्छा, अल्लाह कह रहे वस्को हूं, आवाज जन्नती सुनेंगे, अल्लाह को देख नहीं सकते, अल्लाह को देखा नहीं है, अल्लाह वक्त आवाज सुन रहे हैं। अल्लाह कह रहे वस्को हूं, जूस पिलाओ, जूस। अब बेहतरीन किस्म के कवारीर कहते हैं अच्छे किस्म के बर्तनों को जो कांच के हों और अंदर का बाहर दिखाई दे, बाहर का अंदर दिखाई दे, और अच्छी किस्म के गिलास हैं, अच्छी किस्म के बर्तन, बहुत साफ सुथरे, ये कहते हैं कि उसमें भर भर के पिलाया जाएगा। पी लिया, पेट भर गया, ये कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अल्लाह का जिब्रील अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह पाक जूस भी पी लिया, अब ये कहा तहनो हम, अब इन्हें खाना खिलाओ। अब खाना बाद में आ रहा है, खाने के अंदर ये पराठे शराठे नहीं होंगे, खाने के अंदर दिल में जो तमन्ना होगी। किसी की तमन्ना मछली की है, मछली हाजिर, किसी की तमन्ना मुर्ग की है, मुर्ग हाजिर, किसी की तमन्ना कबाब की है, कबाब हाजिर, किसी की तमन्ना जो सब्जी की है, सब्जी हाजिर। जिसके जो ख्वाहिश होगी उसके सामने आ जाएगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, इसकी तफसीर में उलमा ने लिखा है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दाऊन। जिसके दिल में जो ख्वाहिश होगी दुनिया के अंदर, किसी को मुर्ग पसंद है, किसी को मछली पसंद है, किसी को उबली पसंद है, किसी को शोरमे वाली पसंद है, किसी को ककड़ी पसंद है, किसी को क्या पसंद है, सामने हाजिर खा रहे, खा चुके। अल्लाह पाक तेरे बंदे खा चुके, अब ये बख्शू हम, एक एक जोड़ा कपड़े में हदिया पेश करो, कपड़ा हदिये में कपड़ा मिल रहा है, और वो कपड़ा दुनिया के कपड़े जैसा नहीं, हदीस शरीफ में आता है इतना कीमती वो कपड़ा होगा कि एक डोरी की कीमत 7वां आसमान और जमीन के अंदर के जितने खजाने हैं वो खजाने मिलकर उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। और किसकी तरफ से हदिया आएगा भाई? और लिखा हुआ होगा मिन अर्रहमान इला इबादिर रहमान, मिन अर्रहमान इला इबादिर रहमान। वो जोड़ा हदिया में अल्लाह ने सबको मैंने दे दिया जोड़ा। अब ये फरमाया अब इनको अत्यो हो, इन्हें खुशबुएं दो, दुनिया की खुशबू नहीं, दुनिया की चार्ली और दुनिया का वन मैन शो और दुनिया की ये है ना गुलाब और है ना वहां का ऊद, वहां का अंबर, वहां का मुश्क, ये कीमती इतरियात होते हैं जो दुनिया में कुछ नमूने अल्लाह ने रखे हैं। इसके बेहतरीन किस्म का ऊद, खशमुल ऊद बेहतरीन किस्म का, दाहमुल ऊद बेहतरीन किस्म का, 50,000 रुपया तोला, ज्यादा महंगा। और अरब में देखो तो 5-5 लाख रियाल तोला भी होता है, खरीदते हैं वो लोग, एक तोला का 5 लाख रियाल का फिर देते हैं। वो कहते हैं हमें ये चीज पसंद है,
गुलाब का बेहतरीन किस्म का, एक मुश्क का बेहतरीन किस्म का, ये का अंबर का बेहतरीन किस्म का, वहां का। अच्छा छोटे छोटे शीशियों में नहीं, ये ओद और ये अंबर ये जो आदमी को दखल कर देती है छोटे छोटे शीशियों में, वहां बड़े बड़े कंटोरों में दिया जाएगा। और देने वाला कौन होगा भाई? अक्रो हो। अल्लाह पाक सबको खुशबुएं दे दी। अब ये फरमाया कि जिब्रील तुमने सबको दे दिया, इनसे पूछो इनकी क्या तमन्ना है। अल्लाह ताला खुद कहेंगे इनसे पूछो इनकी क्या तमन्ना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहेंगे वो तुम्हारी क्या तमन्ना, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जरा हमारे उलमा से पूछ लें, हमारे बड़ों से पूछ लें। दुनिया में कोई मसला आता था तो मौलवियों के पास जाते थे, वहां पर ये उलमा का जुमला हदीस में आता है, हम हमारे बड़ों से पूछ लें। अब वो उनसे बड़े, वो उनसे बड़े, वो उनसे बड़े, वो उनसे बड़े, जो कैटेगरियां होती है। अरे भी क्या, तो सब में मिलकर वहां एक किस्म का मशवरा होगा, और मशवरे में ये बात तय होगी वे अल्लाह की आवाज सुन ली, खाना भी खा लिया, जन्नत में भी आ गए, सारी खुशियां भी मिल गई, हदिया भी मिल गया, सब कुछ हो गया। भाई अल्लाह को देखा नहीं है, देखने की तमन्ना है। आकर जिब्रील से कहेंगे जिब्रील अल्लाह को देखना है, देखा नहीं है हमने। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह पाक आपको देखने की तमन्ना कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहेंगे अरफ़अल हिजाब, हिजाब जो है वो उठा, हिजाब उठाए जाएंगे, नूरानी पर्दे। हदीस शरीफ में आता है 70,000 नूरानी पर्दे हटाए जाएंगे, और एक एक नूरानी पर्दा हटने के ऊपर मूसीकी की आवाज आएगी, और वो मूसीकी पहले मूसीकी से अलग होगी, खूब बेहतरीन किस्म की सुरीली आवाज। पर्दे हट रहे, पर्दे हट रहे, सुभान 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 अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी आवाज आ रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, लकल हम्द, लकल हम्द, लकल हम्द, अल्लाह की तारीफ, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक। पर्दे हट रहे हैं, मूसीकी से आवाज आ रही है, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक। देख रहे हैं, देख रहे हैं, आखिर में जब पर्दा हटेगा तो आवाज आएगी अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला खुद सलाम करेंगे। बताओ कितना मजा है, अल्लाह सलाम करेंगे। किताबों में लिखा है जन्नत के अंदर मौत नहीं है, अल्लाह जब सलाम करेंगे और अल्लाह को ये हम देखेंगे तो जन्नत में मौत नहीं है। अगर मौत होती तो अल्लाह का सलाम सुनते ही कान के पर्दे फट जाते, और दिल के जो कलेजे है वो कलेजे उसी वक्त टूट जाते, वही आदमी मर जाता। लेकिन वहां मौत नहीं है, इसके लिए अल्लाह को अल्लाह हमें सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। हम कहेंगे अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम। किताबों में लिखा है आंखों में आंखें डालकर अल्लाह पूछेगा, आंखों में आंखें डालकर, लैसा बैनहु व बैन अल्लाह तर्जुमान, अल्लाह के उसके दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा, अकेला अल्लाह होगा और अकेला यह बंदा होगा। अल्लाह आंखों में आंखें डालकर पूछेगा, कंधे पर हाथ रख के पूछेगा, बता मेरे बंदे तेरा क्या हाल है, तू खुश है? ये अल्लाह पूछेगा, बताओ कितना मजा आएगा। अल्लाह ताला खुद पूछेगा, बता मेरे बंदे तेरा क्या हाल है, तू खुश है? वो कहेगा अल्लाह पर मैं खुश हूं, तू खुश हो जा। अगर मैं नाराज होता तो तुझे जन्नत में दाखिल थोड़ी करता। मान तेरी क्या तमन्ना है, तेरी क्या ख्वाहिश है? ए अल्लाह पाक अब तो हमारी ख्वाहिश ये है कि यहाँ से तो हमें निकालना मत, तूने अच्छी जगह हमें दाखिल कर दिया। अल्लाह कहेंगे मैंने मेरे कुरान में वादा किया है, खालिदीन फीहा अबदा, जन्नत में जो जाएगा वो हमेशा के लिए जाएगा। फिर अल्लाह ताला कहेंगे कि आज तुम जन्नत में आए हो, कभी तुम्हें निकाला नहीं जाएगा, कभी तुम्हें प्यास नहीं लगेगी, कभी तो ला तहरम, कभी तुम पर बुढ़ापा नहीं आएगा, कमजोरी नहीं आएगी, जन्नत के अंदर तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा। अल-यौम इंतक़ल्तु सिफ़तीकुम इलैकुम, खुशी खुशी जाओ, तुमने मुझको खुश कर दिया। क़द रदीतु अन्कुम फ़ला अस्ख़तु अन्कुम अबदा, ये हदीस का जुमला है, क़द रदीतु अन्कुम फ़ला अस्ख़तु अन्कुम अबदा, आज मैं तुमसे खुश हो गया हूं, अब कभी भी तुमसे नाराज नहीं रहूंगा। शर्त एक, अल्लाह को आदमी यहां दुनिया में खुश रखे। खुश रखोगे भाई? हाँ, अल्लाह को नाराज मत करना। एक अल्लाह का हुक्म का पूरा करना, सात जमीन आसमान उसके अंदर के खजाने हाथ में आ जाए उससे ज्यादा कीमती है, और एक अल्लाह का हुक्म का तोड़ना सात जमीन और आसमान के टूट जाने से ज्यादा खतरनाक है। अब अल्लाह ताला कहेंगे कि जाओ, चुनांचे हदीस में आता है अल्लाह का दीदार हो गया, मुलाकात हो गई, और अल्लाह ताला को इन्हीं आंखों से देखेंगे। अल्लाह को देख, ये जो बाद लोगों का मजहब है कि अल्लाह को नहीं देख सकते, वो गलत है। अल्लाह ताला को हदीस शरीफ में आता है क्या इसी आंखों से देखेंगे। माँ आयशा ने पूछा हुजूर से, अरे हजरत अल्लाह का जब दीदार करेंगे जन्नती तो बड़ी लड़ाई करेंगे आपस में। तो दुनिया में कोई बादशाह आता है,
کوئی وزیر آ جائے, کوئی پولیس انسپیکٹر آ جائے, لوگ دیکھنے کے لیے, کوئی وہ آ گیا وہ آ گیا, لوگ دیکھنے کے لیے تو اوپر کود کود کر گردن اوپر کر کے دیکھتے ہیں. تو اللہ کو دیکھنے کے لیے آپ نے فرمایا ایسا یہ بات نہیں ہے. یوم ترونہ کما ترون القمر فی لیلۃ البدر, اللہ کو تم ایسا دیکھو گے جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو. 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں تو لڑائی ہوتی ہے بھائی, ارے وہ تو لڑائی ہوتی ہے نہیں کرنا. اللہ کہیں گے میں تم سے خوش ہو گیا. کچھ اللہ کے بندے آئیں گے, وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ پاک ہمارے ایک معروض ہے, ہماری ایک درخواست ہے. بتاؤ, ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمارے پیچھے جو تختیاں لگی ہوئی ہے نا, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم سے جنت میں آئے ہوں گے. تو اللہ کا قانون یہ ہے اس وقت میں کہ جہنم سے جو جنت میں آئے تو پیچھے تختیاں لگی ہوں گی, اس پر لکھا ہوا ہوگا ہؤلاء عتقاء اللہ من النار, یہ جہنم سے آئے ہیں. تو جہنم میں جب جنت میں پھریں گے لوگوں کے پاس جائیں گے تختی, تو پوچھیں گے اچھا وہاں جا کر آئے ہو, ارے بھائی جہنم کیسے ذرا بتاؤ تو صحیح, وہاں کے سانپ کیسے ذرا بتاؤ تو صحیح, وہاں ڈنڈے کیسے پڑتے ذرا بتاؤ. اب وہ سارے کارگزاری جہنم کی, انہیں شرم آتی ہوگی. یہ کہیں گے اللہ کا ہمیں بڑی شرم آتی ہے, یہ پیچھے بھی تمہیں تختیاں لگا رکھی ہے, جہاں جاوے تو کہتے ہیں اچھا یہ وہاں مار کھا کے آیا ہے, یہ وہاں جا کر آیا ہے, کتنے سال رہا, کیسا ہوا, کیسا تھا, وہاں کے فرشتے ویسے تھے, وہاں کے پہاڑ ویسے تھے, ارے بھائی ویسے تھے یار, ابھی تو آ گیا ہوں یہاں. یہ بتا تو صحیح, اللہ بس شرم آتی ہے, ہماری تختیاں ہٹوا دے. اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے کہ ان تختیوں کو ہٹوا دو. اس وقت تختیاں ہٹیں گی, جو پیچھے پر تختیاں لگی ہوئی ہیں انہیں کا ہٹا. تو کوئی بات نہیں, میں تمہیں شرمندہ کرنا نہیں چاہتا. یہ کہیں گے تختیاں ان کی ہٹی. بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے آئے ہوں گے, دادا گیری کر کے. بعض لوگ ایسے ہی ہوں گے, ان کی کوئی جنت بنت تو نہیں, وہ ادھر کبھی اس دوست کے یہاں چلے گئے, کبھی اس دوست کے وہاں چلے گئے, کبھی اس دوست کے وہاں چلے گئے. یہ معاملہ بھی اللہ کے دربار میں پیش آئے گا. اللہ پاک ان کا کوئی اندر ٹھکانا نہیں, کوئی جنت میں تم لوگ کیسے آئے. یہ کہا اللہ پاک تو جانتا ہے ہم کیسے آئے, تو جانتا ہے ہم کیسے آئے. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب کے ہاتھ کے اندر نشانیاں ہوں گی, سب کے ہاتھ میں نشانیاں, اور جو بھی نشانی ہو اس اعتبار سے کہ جس کی جو نشانی وہ جنت کی خاص نشانی ہوگی. وہ کارڈ دکھاؤ جنت میں جاؤ, کارڈ دکھاؤ جنت میں جاؤ, کارڈ دکھاؤ جنت میں جاؤ, نشانیاں ان کے چاروں کے نشان. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ کوئی نشانی نہیں, کچھ نہیں, وہ گروپ جو جھمکتا جا رہا ہے نا, وہ بیچ میں سے ایسے ہی فرشتے پکڑیں گے ان کو, بھائی کہاں جا رہے ہو. یہ فرمایا جنت تمہاری نہیں ہے, ہمارے اللہ کی ہے. کیا اللہ کی ہے, اور اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے اللہ سے کہیں گے کہ اللہ بات یہ بغیر حساب کتاب کے جا رہے ہیں, کوئی حساب کتاب نہیں, کچھ نہیں, پتا نہیں کہاں سے آئے لوگ اندر جا رہے. اللہ کہیں گے دنیا میں نے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا, آج حشر کے میدان میں بھی پردہ ڈال رہا ہوں. جانے دو ان کو, اب جلے گلے, لیکن وہاں کو جنت کو ان کے نام پر کوئی الاٹمنٹ ہے نہیں, الاٹمنٹ لیٹر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب معاملہ یہاں پیش ہوگا. اللہ بھائی یہ گروپ کا کیا کرنا, یہ ایسے ہے کہ ان کا کوئی بھی ٹھکانا نہیں, کبھی کسی کا ٹھہر گئے, کبھی کسی جنت میں مکان چھوٹے مکان تو ہوں گے نہیں, وہاں بڑے بڑے بننے, تو کسی کے یہاں ٹھہر گئے, کسی کے یہاں ٹھہر گئے. ان کا کیا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیسے آئے, یہ کہے گا اللہ کو آپ کو معلوم ہے ہم کیسے آئے ہیں. آپ میں کیا کہیں گے, آپ کو معلوم ہے ہم کیسے آئے ہیں, اور آپ کا نام ستار ہے, ہم تو اتنی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ایپ پر پردہ ڈال دیجیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا میں پردہ ڈالا, حشر کے میدان میں پردہ ڈالا, جنت میں پردہ ڈال رہا ہوں. جبریل ان کے لیے بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دو. یہ ہوں گے گنہگار, لیکن اللہ ستاری کریں گے, ستاری. عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے, اس کا نام ہے سرگوشی والی حدیث. میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھی ہے, اور یہی مضمون لکھا ہے, سرگوشی والی حدیث پڑھ لیجیے. یہ سرخی لکھی ہے کہ سرگوشی والے حدیث عبداللہ ابن عمر کی پڑھ لیجیے. سرگوشی کا مطلب اللہ تعالیٰ گنہگار سے چپکے بات کریں گے, سارے مجمع کے درمیان میں حشر کے میدان میں بلائیں گے, اے فلاں ابن فلاں. لوگ کیا سمجھیں گے, بڑا دیندار ہے یار, اللہ بلا رہے ہیں اس کو سب کے سامنے, بڑا دیندار ہے. اب وہ آئے گا, اچھا یہ سمجھ رہا ہوگا کہ گڑبڑ ہوں, وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں گڑبڑ ہوں, اور مجمع سمجھے گا بڑا دیندار, یہاں تک کہ وہ قریب ہوگا, مجمع دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے قریبا, اور قریب جائے گا. اللہ کہیں گے اور قریبا, اور قریب, یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اللہ اپنا ہاتھ رکھیں گے اس کے اوپر, اس کے گردن کے اوپر, اس طریقے سے ہاتھ رکھیں گے کہ سارا مجمع اللہ کے ہاتھ کو دیکھے گا, اور اس کا چہرہ جو ہے اس آدمی کا سر چھپا ہوا ہوگا, نگاہ نیچے. اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کو پوچھیں گے
بھائی تو نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا، انکار تو نہیں کر سکتا. آخرت میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر کسی نے گناہ سے انکار کیا تو اس کی زبان گواہی دے دے گی، اس کی کھالیں گواہی دے دیں گی، اس کا بال گواہی دے دے گا. اللہ کہیں گے تو نے گناہ کیا تھا، کسی دوسرے سے پوچھیں گے نانا اللہ بک نہیں کیا تھا، وہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے وہاں بھی جھوٹ بولے گا. نانا اللہ بک نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے تو نے نہیں کیا تھا تو گواہ لاؤ، ہاں اللہ بک لائیے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. سورہ یاسین میں اور دوسری صورت میں وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. اللہ کہیں گے گناہ کیا تھا، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں. حشر کے میدان میں اگر اللہ کہے نا گناہ کیا تھا فوراً کہہ دینا کیا تھا. جھوٹ بولنا، وہاں کا جھوٹ اللہ کو بہت ناپسند، دنیا کا جھوٹ بھی ناپسند اور وہاں کی چالکی بھی ناپسند. فوراً کیا کہہ دینا اللہ بک کیا تھا. تو دو قسم کے آدمی لائے جائیں گے، ایک تو سرگوشی والی حدیث اور ایک یہ آدمی. تو یہ جو کہے گا میں نے نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کہیں گے چل بالو سے کہیں گے گواہی دو، ہاتھ سے کہیں گے گواہی دو، رانی سے کہیں گے گواہی دو، یہاں تک کہ انگلی سے کہیں گے گواہی دو. گواہی دیں گے، اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ آدمی کیا کرے گا؟ سرگوشی والی حدیث اللہ تعالیٰ عادت ہے بھائی فلاں گناہ کیا تھا، اللہ پاک کیا تھا اور فلاں بھی کیا تھا کیا تھا، وہ اقرار بھی کر رہا ہے. حشر کے میدان میں اگر اللہ کسی سے پوچھے کیا تھا، انکار مت کرنا، فوراً کہ اللہ کیا تھا تو غفارہ معاف کر دے. بس سیدھی بات، کیا تھا چپ ہو گئی، میں نے معافی مانگنی تھی، ابھی بھی معافی مانگ رہا ہوں تو تم معاف کر دے. تیرا فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں. اگر اللہ فضل کرے گا تو میرا آسان پار ہو جائے گا، اور اگر اللہ انصاف پر آیا تو بھائی گیا آدمی. اللہ کے انصاف میں کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ تو یہ کیا کہے گا؟ ہاں اللہ رکھ کیا تھا، اور تم نے روزہ رکھ کے توڑ دیا تھا، یاد ہے؟ ہاں اللہ کا. وہ تو وضو کرتے کرتے پانی پی گیا تھا، اللہ کو سب معلوم ہے. تیرے فائدے کا ڈنڈی ماری تھی، یاد ہے؟ وہ اللہ پاک سب کچھ کیا تھا، بس ابھی تو خالی میں تیرے رحم و کرم کی امید پر ہوں، تیرا فضل کچھ نہیں ہے میرے پاس، سارے گناہ میں نے کیا. اللہ کچھ گناہ گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے گناہ تو کیے لیکن فلاں نیکیاں تیری مجھے بہت پسند آ گئی، فلاں خیر کے کام مجھے بہت پسند آ گئے. جبریل اسے جنت میں داخل کر دو، پھر اس کے جو گناہ ہے نا گناہ اس کو نیکیوں سے بدل دو. تو ایک دم کہا اللہ پاک آپ نے 2-4 گناہ گنوائے، میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، فلاں بھی فلاں. وہ گنوانا شروع کرے گا، اللہ پاک فلاں، اللہ کہیں گے مجھے سب معلوم ہے، جنت میں جا. صفت ستاری کا اظہار ہوگا. بس انشاءاللہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ، اللہ نے ہمیں دنیا میں عزت دی ہے، اللہ مرنے کے بعد بھی ہم سب کو عزت دے. اچھا ایک مسئلہ سن لو، آج کل جو ہے موبائلوں کی دنیا ہے کہ نہیں؟ اور یہ فتنہ ہے، رکھو نہ رکھو بھائی، اس کو صحیح جگہ استعمال کرو تو صحیح کام بنے گا، غلط جگہ استعمال کرو تو غلط کام بنے گا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی مسجد میں آ کر موبائل بند کرنا بھول جاتا ہے. نماز کے لیے آیا، اب جو ہے گھنٹی بج رہی ہے صاحب، اور گھنٹیوں کے اندر موسیقی ہوتی ہے، 4 رکعت جو ہے وہ بج رہی ہے، مصلی کھڑے ہیں. اور کئی جگہوں پر تو ایسا ہے کہ آدمی، یعنی اس لیے دیکھو اس کا مسئلہ میں بتا رہا ہوں، گزشتہ سالوں میں بھی مسئلہ بتایا تھا، اب بھی بتا رہا ہوں کہ آدمی جب بھی مسجد میں آئے تو بہت اہتمام سے اپنا موبائل آف کر دے، بند کر دے. مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کے اندر یہودیوں کی گھنٹیاں نہیں بجنی چاہیے. یہ یہودیوں کے نشانات ہیں، یہ غیروں کی چیزیں ہیں، شاعر ہیں جو ہمارے مسجد میں لا رہے ہو، تو مجبوری ہے بند کر دو بھائی اسے. اچھا بعض مرتبہ آدمی کو کوئی اہم کام ہوتے ہیں، اہم میسج آنے ہوتے ہیں، بھائی آپ اگر جو ہے بند نہیں کر سکتے تو اسے سامت پہ رکھ لو، بھائی اسے سائلنٹ کر دو تاکہ کم سے کم گھنٹی تو نہ بجے. بھائی جو بھی آپ کے مس کال آئیں گے، جو بھی میسج آئیں گے وہ آتے رہیں گے. نماز کے بعد اطمینان سے جا کر اپنا موبائل جو ہے کھول کر اپنے میسج دیکھ لیے، مس کال دیکھ لیے، جس کا جو کام ہے وہ کر لیا. پھر بھی آدمی اگر غفلت کی وجہ سے بند کرنا بھی بھول گیا اور اسے سائلنٹ کرنا بھی بھول گیا اور مسجد میں آ گیا، نماز شروع ہوئی، کسی نے فون کیا آپ کو تو وہ تو بجے گا، چمچمیا ہے. یہ چھوٹا دجال ہے، یہ چھوٹا دجال. وہ جو بڑے دجال کے آنے سے پہلے 30 دجال آئیں گے، اس میں سے ایک یہ ہے. تو اب وہ بجنا شروع ہو، اسے موسیقی ہوتی ہے، اب وہ زور زور سے بجتی ہے. اب مسلمان سارے نماز پڑھ رہے ہیں، اب کیا کرنا؟ تو شرعی مسئلہ یہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے
کہ آپ کی جیب میں موبائل ہے، وہ بج رہا ہے، تو آپ ایک ہاتھ سے آدمی کو انداز ہوتا ہے کہ لال بٹن یہاں ہے، وہ بٹن تو سب یاد رہتے ہیں آدمی کو کہ کون سا بٹن کہاں ہے میرے موبائل کا. آپ ایک ہاتھ سے اسے بند کر سکتے ہیں، اس میں نماز آپ کی ٹوٹے گی نہیں. آپ کی نماز میں تو فرق پڑے گا نہیں کہ مفتی صاحب برابر کہہ رہا ہوں. ایک ہاتھ سے آدمی اس طریقے سے اس کا اچھا آپ نے ہوتا ہے عام طور سے، تو آدمی ایک ہاتھ سے جو ہے اس کو بند کر سکتا ہے، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے لیے آپ یہ سارے مسلمانوں کی نمازیں خراب مت کرو اور غیروں کی چیزیں ہماری مسجدوں میں مت لاؤ کہ قرآن پڑھنے کی جگہ اور یہاں گانے کی آواز آ رہی، یا قرآن پڑھنے کی جگہ یا موسیقی کی آواز آ رہی، یا اللہ سے مانگنے کی جگہ اور یا دھمکی کی آواز آ رہی. یہ تو اللہ کی غیرت برداشت نہیں کر سکے گی اس کو. تو کسی کا جیب میں موبائل ہے اور بجنا شروع ہو گیا تو کیا کرے گا؟ ایک ہاتھ سے اس کو بند کر دے. تو اللہ کے بعد اس کی نماز پر کو فرق نہیں پڑے گا، اور بھی اسے یاد ہوگا جہاں بھی یہ ہوا تو نماز کے بعد فوراً جو ہے وہ اس کو آف کر دے یا سائل پر کر دے. لیکن اتنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ آپ کی نماز میں کوئی فرق پڑے گا، نہ آپ کی نماز ٹوٹی، نہ مکروہ ہوئی، کچھ بھی نہیں، اور سارے مسلمانوں کی نماز ٹھیک ہو گئی. کر لو گے بھائی انشاءاللہ. پہلے میں کوشش یہ کرو کہ موبائل لاؤ مت. ہم تو ہماری جماعتوں کو کہتے ہیں کہ 3 چلنے کے لیے جماعت سے موبائل لے کے جاؤ مت. ہم تو اعتماد سے کہتے ہیں کہ ایک موبائل رکھو پوری جماعت والوں کے پاس، کسی کا کوئی کام ہو، کسی کا کوئی خبر دینی ہو تو خبر دے دے. ہم تو اب یہ بات کہتے ہیں ساتھیوں کو وہاں ہمارے یہاں مرکز میں، آرمیوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم جاؤ تو یہ جو ہے موبائل یہاں رکھ کے جاؤ ہمارے پاس، جماعت میں گھومو پھرو کرو، اس لیے کہ اس سے دماغ الجھتا ہے، اطمینان کے ساتھ دعوت کا کام کرو. مسجد میں لے آئے تو اس کو سائلنٹ کر لو، سائلنٹ کرنا بھول گئے، اب بولنا شروع ہوا تو کم سے کم ایک ہاتھ سے جو ہے اسے بند کر دو. کر لو گے بھائی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو.